بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اج مورخہ 19 دسمبر سن 2025 عیسوی۔ سورہ نور جس دی آیت نمبر 55 یہ 18واں پارہ ہے۔ اس آیت کریمہ دے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے صرف اہل ایمان نال ایک وعدہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نالوں ود کے وعدے نو ایفا کرنے والا، پورا کرنے والا کوئی نہیں۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ اپنی یہ صفت خود بیان کر رہا ہے کہ میرے نالوں ود کے عہد دا پورا کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ نے جو بھی وعدہ کیتا ہے وہ صحیح کیتا ہے۔ اللہ نالوں ود کے سچا کوئی نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ نالوں ود کے سچا کوئی نہیں، اللہ نالوں ود کے بات کرن دے اندر سچائی اختیار کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ نے کی وعدہ کیتا ہے تے کنہ نال کیتا ہے؟ اہل ایمان نال۔ اور وعدہ کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تواڈے وچوں جڑے مومن نے، ایمان رکھتے نے اللہ تے اور نیک عمل کرنے والے نے، دو شرطاں نے، ایمان اور عمل صالح۔ اے دو صفتاں دے حاملین اہل ایمان اور صالح الاعمال لوگ، انہاں نال اللہ دا وعدہ ہے۔ جے بے ایمان ہے تے اللہ دا وعدہ نہیں، جے بد عمل ہے
بد کردار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، حدود اللہ نو پامال کرنے والا ہے، اللہ دے احکام نو پسے پشت ڈالنے والا ہے، تو اللہ دا او دے نال وعدہ بھی کوئی نہیں۔ اللہ اگر دوویں شرطاں اہل ایمان دے اندر پائیاں جان تو پھر تو کی وعدہ کر رہے ہیں؟ کیا وعدہ ہے تیرا؟ فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں انہوں نے زمین دی خلافت، زمین دی حکمرانی، زمین دی سلطنت، زمین دی بادشاہی عطا کرانگا جے انہ دو شرطاں تے اے مومن پورے اترن کے۔ اسی طرح اللہ نے پہلی مثالہ دیتیاں کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح کہ میں تواڈے تو پہلے مومناں نال وعدہ کیتا سی۔ مثلاً اللہ نے بنی اسرائیل نو خلافت بھی عطا فرمائی، حکومت بھی بخشی، احکام بھی عطا فرمائے، کتاباں بھی نازل کیتیاں، اللہ نے نبوت اور رسالت نال سرفراز فرمایا۔ جس طرح کہ اللہ فرماتے ہیں یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، اے داؤد اسا تینوں زمین دی بادشاہی عطا فرمائیے۔ اے داؤد علیہ السلام بکریاں دے چرواہے نے، انہاں دا پیشہ کاروبار بکریاں دی گلہ بانی۔ یہ اللہ دی بے نیازی کہ جس نو جو چاہے عطا کر دے۔ بکریاں دے چھیڑوں نو تخت و تاج دا مالک بنا دیتا ہے۔ پھر یہ نہیں کہ حکومت عطا کیتی ہے، پھر اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی، پھر اللہ نے کتاب بھی نازل فرمائی زبور، پھر اللہ نے معجزات نال نوازیا کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اسا نے داؤد نو اے معجزہ عطا فرمایا ہے کہ وہ دے ہاتھ وچ لوہے نو نرم کر دیتا، لوہے نو اے پہچان، اے شعور عطا فرما دیتا ہے کہ تو ہاتھ دی پہچان رکھنی۔ کوئی اور بندہ تینوں ہاتھ لائے تو اپنی فطرت تے رہنا ہے، اپنی سختی نو قائم رکھنا۔ مگر جے میرے بندے داؤد علیہ السلام دے ہاتھ تینوں لگن تے تو سختیاں ختم کر دینیاں نے، موم دی طرح نرم ہو جانا ہے۔ یہ شعور لوہے نو کنے عطا کیتا؟ حالانکہ لوہا اینا سخت ہے کہ انہوں پٹھی دے اندر گاڑیا جاتا ہے، پھر تسی اپنی مرضی دے مطابق جو چاہو بنا لو۔ اور دیکھو کڑیاں کڑیاں وڈیاں پٹھیاں نے کہ اوتھے دیکھ کے جہنم یاد ہوگا۔ صرف لوہے نو اپنی مرضی دے مطابق موڑن واسطے۔ مگر داؤد علیہ السلام دے بارے لوہے نو گل سمجھائیے کہ تو میرے داؤد دے ہاتھ دی پہچان رکھنی، تینوں نبی میرے نبی داؤد دا ہاتھ لگے تو نرم ہو جانا۔ اور ایدہ بھی تھوڑا جا پس منظر میں بیان کرنا چاہوں۔ بڑے عبادت گزار سن حضرت داؤد علیہ السلام،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث چودہ ہے کہ روزے دار تے بڑے نے، کروڑا اربا نے، انبیاء بھی، اولیاء بھی، اتقیاء بھی، صلحاء بھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نو جنہ کو داؤدی روزہ پسند دینا اینا کسے دا نہیں۔ نمازی بھی بڑے نے، بے شمار نے، مگر جنہ نماز دا طریقہ داؤد دا اللہ نو پسند ہے، محبوب ہے، اینا کسے دا نہیں۔ احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد، یعنی اللہ نو داؤدی نماز بڑی پسند ہے۔ وہ کی کرتے سن؟ گھر وچ ایک مخصوص جگہ رکھی نماز واسطے، سارے افراد خانہ اہل خانہ نو کٹھیا کر لینا اور ایک شیڈول تیار کیتا ہے اوقات کار عبادت دا، کہ لوی پہلا میں کھڑا ہونا ہے، میرے تو بعد فلاں نے، اس تو بعد اینا وقت فلاں نے، اس تو بعد اینا وقت فلاں نے۔ 24 گھنٹیاں وچ داؤد دے گھر وچ اللہ دا ذکر جاری ہو ساری رہے، کوئی لمحہ خالی نہیں جانا چاہیے۔ جدو کوئی نہ کوئی داؤدی خاندان دا کوئی نہ کوئی فرد مسلح تے نہ کھڑا ہوئے۔ ساڑھے تے اللہ ماشاءاللہ کئی ایسے گھر نے جتھے مسلح ہی کوئی نہیں، گھراں دے اندر بے دینی ہے، جہالت ہے، ذکر الہی تو غفلت ہے، تے پھر آکھنا جی بڑی پریشان ہاں، کاروبار نہیں صحیح، گھر میں جیاں دا سلوک کوئی نہیں، لڑائیاں جھگڑے فتنے فساد، وہ بھائی جس گھر دے اندر اللہ دی یاد ہی کوئی نہیں، اللہ دا ذکر ہی کوئی نہیں، اس گھر دے اندر پھر شیطان نے ڈیرا لگانا۔ تو داؤد علیہ السلام دا داؤدی روزہ کیے، ایک دن روزہ رکھ دے، ایک دن نہ رکھ دے، یہ داؤدی روزہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتنا پیارا آپ دا عمل ہے کہ آپ دیر تک مسجد نبی صبح دی نماز تو بعد دیر تک بیٹھے رہندے ذکر الہی دے اندر، لوگوں نے مسائل دس دے۔ جدو گھر آؤندے تے کافی دن چڑھ کے آیا ہوتا، اپنی جس بھی زوجہ محترمہ دے پاس آؤندے پوچھ دے کوئی کھان نو ہے، جے جواب ملتا نہیں تے فرمایا اچھا آج میرا روزہ صحیح۔ بڑی عبادت کرتے حضرت داؤد علیہ السلام۔ پھر اس دے باوجود بھی سادگی ہے، وقت بادشاہ نے، کسی شے دی کمی نہیں۔ جدو باہر نکلتے پیس بدل کے، شہانہ کرو فرنال نہیں، درویشی سادہ پھٹیا پرانا لباس پایا ہے۔ اللہ دا بندہ داؤد لوگاں میں کل مل گیا، کسی نو پتہ ہی نہیں آ ساڈا بادشاہ ہے۔ پھر عام لوگاں کولوں پبلک کولوں پوچھ دے یار جڑا اللہ دا نبی داؤد بادشاہ تہاڈا ہے وہ کیسا ہے؟ اپنی گواہی آپ لوکاں کولوں لے لے۔ ہر بندہ ہے کہندا او جی بڑے درویش بندے نے، بڑے نیک نے، بڑے صالح نے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دن جبریل نو آکھیا بے تو بھی ذرا نا عام بندہ بن کے جا داؤد دے سامنے، جدو یہ باہر آوے پھر تیرے کو بھی پوچھے گا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام عام انسان دی طرح آپ دے سامنے آئے۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھیا اوے اللہ دیا بندیا اے تے دس تہاڈا بادشاہ کیسا ہے؟
اللہ دا نبی داؤد کیسا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کی جواب دیتا ہے؟ بندہ تے بڑا چنگا ہے، خوبیاں بھی بڑیاں نے، عبادت گزار بھی بڑا ہے، نمازی بھی بڑا ہے، روزے دار بھی بڑا ہے، بڑے صالح عمل کرنے والا ہے، پر ایک او دے وچ کمی ہے، ایک کمی ہے۔ آپ نے کن چکے، وہ کیڑی کمی ہے؟ اکھے سرکاری خرچے وچوں اپنے گھر دا نظام چلاندا ہے، بیت المال وچوں تنخواہ لے کے گزارا کردا ہے۔ آپ نے جدو یہ سنیا تے محسوس ہویا کہ واقعی میرے وچ کمی ہے۔ گھر آ کے مسلے تے کھڑے ہو گئے، اللہ کے دعاواں کیتیاں، یا اللہ میں کی کراں، مینوں کوئی کام آوندا ہی نہیں۔ اس وقت اللہ نے فرمایا تینوں ایک سند دی رہنمائی اسی کرنے۔ گجرانوالا دے باسیو اے سنتی شہر ہے، بے شمار الحمدللہ ساڑھے شہر دی سنت ہے جنیاں تمہاں پوری دنیا تے پہی ہیں۔ میں اگر وہ گنواما چاہاں تو نہیں گنیاں جا سکتے، چھوٹی تو چھوٹی سنت ہے، وڈی تو وڈی ہے۔ اے ہے الحمدللہ اللہ دی کرم نوازی اس شہر دے باسیاں تے، ہاتھ نال کمائی کر کے کھانا جیڑا ساڑھے مولویاں دی قسمت چ نہیں۔ گل بری تے نہیں لگی؟ اللہ اکبر۔ اسی دیانے میں پکی پکائی آوے من سلوا، پر من سلوا کھان والے بگڑے کنے نے؟ اللہ لال بڑے ویکھے نے انہوں نے، بڑا نوازیا ہے، نعمتاں دیاں بارشاں کیتیاں نے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، اے اسرائیل دے بیٹو، یعنی یعقوب دے پترو، اے اولاد یعقوب، یاد کرو میریاں نعمتانو، میرے احسانانو جو تواڈے تے میں کیتیاں نے۔ انعمت علیکم، تے اگے کی فرمایا ہے وفضلتکم علی العالمین، میں سارے جہاناں وچوں اے برتریاں تے فضیلتاں تانوں عطا فرمائیاں نے، حکومتاں بھی دتیاں، خلافتاں بھی عطا فرمائیاں، پھر نبوت رسالت دا شرف بھی عطا فرمایا ہے۔ کنوں؟ اولاد یعقوب نو۔ داؤد علیہ السلام یعقوب دی اولاد وچوں نے، سلیمان علیہ السلام حضرت یعقوب دی اولاد وچوں نے، حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب دی اولاد وچوں نے، حضرت موسیٰ تے ہارون یعقوب علیہ السلام دی اولاد وچوں نے۔ یا بنی اسرائیل، او اسرائیل دے بیٹو، اسرائیل نام ہے یعقوب علیہ السلام دا، اس دا معنی ہے عبادت گزار۔ یعقوب تعاقب کرنے والا، یہ دو بھائی سن، حضرت عیس جنہوں عیسو بھی کیا گیا ہے، وہ پہلے پیدا ہوئے اور معاً بعد اے پیدا ہوئے جڑواں بھائی نے، اس واسطے نام یعقوب پہ گیا ہے تے اللہ نے نام اسرائیل رکھیا ہے۔ دوویں نام اللہ نے قرآن کریم دے اندر ذکر فرمائے نے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، یعقوب آ گیا۔ پھر اللہ فرما دے اللہ اکبر،
ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. یعقوب آیا. اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں یا بنی اسرائیل حرم اسرائیل علی نفسہ. اس میں حضرت اسرائیل نے یعنی کچھ چیزاں اپنے تے خود حرام قرار دیتیاں. اتنے بھی اسرائیل دا لفظ آیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد دے اندر نبوت بھی رکھی، رسالت بھی رکھی، احکام بھی نازل فرمائے، خلافت اور بادشاہت بھی آپ کے خاندان دے اندر ہے، اور اللہ یاد دہانیاں کروا رہے. تو داؤد علیہ السلام نے جدوں اللہ آگے درخواست کی تھی کہ اللہ میں نے تو کچھ کرنا ہی نہیں آتا، میں تو بکریاں چراندا سا جنگل تے تو میں نے بادشاہی دے دیتی، میں تے چھیڑو سا گلہ بان سا، تو میں نے خلافت بھی دیتی، نبوت بھی دیتی، رسالت بھی دیتی، اور میں نے معجزات نال نوازیا. یا اللہ کام تے کرنا میں نے آتا کوئی. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا پھر اسی لوہے نو تیرے واسطے نرم قرار دینے ہاں، اور ساڑی رہنمائی وچ تو کم کرنا ہے. لوہے دا کی کرنا ہے؟ ایک زرہ روز دی تیار کرتے. زرہ کہندے نے جنگی لباس، سر دی لوہے دی ٹوپی جنہوں خود کیا جاتا ہے. اسی طرح جیکٹ، اسی طرح پجامہ، پورا جنگی لباس جدے وچ آ کے میدان حرب دے اندر، جنگ دے میدان دے اندر جدو جنگ جو لڑتا ہے لوہے دا لباس پہن کے لڑتا ہے کہ کسی دی تیر اور تلوار میرے تے حملہ نہ کر سکے، میرے نقصان نہ پہنچا سکے. جس طرح کہ آج کل بختر بند گڈیاں نے. تو ایک زرہ روز دی تیار کر دے، انہوں بازار دے اندر فروخت کر دے، پھر وہ دے 3 حصے کر دے. ایک حصہ اللہ دے راہ وچ خرچ کر دے، اور ایک حصہ اپنے آپ تے خرچ کر دے. یعنی سخاوت بھی ہے، اور اللہ رو یہ عمل بڑا پسند ہے کہ کوئی اپنے ہاتھ نال محنت کر کے کمائے اور کھائے. یعنی اسلام ہڈ حرامی دا مذہب نہیں کہ بڑا پرسکون ہو کے بیٹھ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی تھی، مکے والیاں دیاں بکریاں معاوضے تے چرائیاں نے، کچھ دینار دی مزدوری تے اہل مکہ دیاں بکریاں حضور چرا دے رہے ہیں. امت اللہ بعد ہی دیندہ ہے، پہلا بکریاں دا مال. اور حضور دی حدیث ہے، آپ دا فرمان ہے ما من نبی الا رعل غنما. کوئی نبی ایسا نہیں گزریا جنہیں بکریاں نہ چرائیاں. وجہ کیا ہے؟ بھئی بکریاں دا مال بڑا چنچل، بڑا شوخا اور بڑا اتھرا ہوتا ہے. ایک بکری تسی رکھ لو نا، انہیں تو سارا دن سکون نہیں لین دینا. کدے سکول دے دور دے اندر اردو دی کتاب دا ایک سبق ہوتا سی، قاری صاحب غم نہ داری بز بخر. اگر تینوں دنیا چ کوئی غم نہیں تو پھر ایک بکری رکھ لے، تینوں یہی بڑی گل ہے. اے اتھرا مال ہے، چنچل ہے. موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے. ایک دن ایک بکری نے بڑے ہی آپ نو ستایا، ادھروں بڑھ کے لے انجنوں نکل جائے، ادھروں گھیر کے لے انجنوں نکل جائے. سارا دن اللہ دے کلیم نو پجا پجا کے انہیں آپ تنگ پہ گئے، تھک گئے. کہندے نے شام ہو لین دے، جدوں واڑے جائے گی نا تیری طبیعت صاف کرا، تو آج مینوں بڑے ہی ستایا. لیکن جدوں شام نو سارا مال لے کے چلے گئے، ہوں بکری قابو آ گئی نا، انہوں مارن دی بجائے
وہ دی طبیعت صاف کرن دی بجائے وہ دیاں لتاں گھٹن بہ گئے. کملیے سارا دن نس نس کے تک گئی ہویں گی. یہ ظرف کمال ہے کہ کوئی زیادتی کرتا ہے تواڈے نال زیادتی کرتا ہے. تسی انتقام لین دی بجائے درگزر دا رستہ اختیار کرو. یہ بہت بڑا ظرف ہے, بہت بڑی بہادری. اللہ اکبر. تو ہر نبی نے بکریاں چرائیاں نے. داؤد علیہ السلام نے پھر اللہ دی رہنمائی دے اندر زرہ تیار کرنی شروع کر دیتی. عبادت بھی جاری ہے, محنت بھی کر رہے نے, مشقت بھی کر رہے نے. اسی تے کہہ رہے ہیں جی اسی جمعہ پڑھانے ہاں, اسی خطیب ہاں, اسی رات نو جلسے جانا ہوتا ہے, دنے سونا بھی ہوتا ہے. کی کریے, ساڈے کول کوئی کم نہیں ہوندا. اور صحابہ کرام دی زندگی دا مطالعہ کرو کہ کتنی تجارت کیتی ہے, ہر قسم دی محنت کیتی ہے. کسے اگے دستے سوال نہیں دراز کیتا, کسے کولو منگیا نہیں. اپنی محنت اور مشقت نال کمائی کر کے اپنا نظام معیشت بھی چلایا ہے, اور اللہ دے راہ دے اندر خیرات بھی بڑی کیتی, صدقہ بڑا کیتا ہے. اے ہے مومنانہ زندگی. اے لوگ نے جنہاں اللہ نے وعدہ کیتا. اور وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. تسی میرے بن جاؤ, میرا کہنا منو, میرے اطاعت گزار بن جاؤ, تے میں تانوں اینج کر کے نوازاں گا کہ دنیا دیاں حکمرانیاں تواڈے قدماں چ رکھ دیاں گا. تخت و تاج دے وارث اور مالک بناواں گا. پر جے تسی میرے بنو گے. اقبال نے یہ تھی بات کہی ہے نا, اے لا الہ کے وارث. اسی کادے وارث یاد ہے گا؟ سونے دے نہیں, چاندی دے نہیں, درم و دینار دے نہیں, پاؤنڈ دے نہیں, ڈالر دے نہیں. اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں. اسی تے وارث لا الہ الا اللہ. اے ساڈی وراثت ہے. اسی جتھے جاواں گے تماں پا دیاں گے, اعلان کران گے, دعوت دیاں گے, تبلیغ کران گے. اے اللہ دا پیغام کائنات پوری دے کونے کونے تک پہنچاواں گے کہ لوگو لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لو, اللہ نو معبود حقیقی تسلیم کر لو. اللہ تو سوا کسے دے سامنے سجدہ ریزی نہیں کرنی, اللہ تو سوا کسے دے امیداں نہیں رکھنیاں, اللہ تو سوا کسے کولوں نہیں ڈرنا, اللہ تو سوا کسے اگے جھوڑیاں نہیں پھیلانیاں, اللہ تو سوا کسے تے تقوی تے بھروسہ نہیں کرنا. او مومن اے مرد کلندر, تیری وراثت دنیا دا مال نہیں بلکہ لا الہ الا اللہ. اے تیری وراثت ہے, تیرے تے فرض ہے, تیرا اے حق بندا ہے. تو جتھے بھی جائیں اپنا تعارف نہ کرایا کر, اپنے رب دا تعارف کرایا کر, لوکاں نو سمجھایا کر لا الہ الا اللہ. تو فصل بہاراں نہیں ویکھنا, تو خزاماں نہیں ویکھنا, تو اے نہیں ویکھنا حالات کیسے کشیدہ نے, تو اے نہیں ویکھنا میں کمزور ہاں, میں غریب ہاں, تو اے نہیں ویکھنا میرے کول وسائل کوئی نہیں, تو اے نہیں ویکھنا میرے پاس اسباب کوئی نہیں, تو اے نہیں ویکھنا میری کانڈ ننگی ہے, میرا سپورٹر تے ووٹر کوئی نہیں, تو اے نہیں ویکھنا میری برادری میری مخالفت کر رہی ہے, بلکہ تو تھاں تھاں تے جا کے اعلان کرنا ہے لا الہ الا اللہ. واہ اقبال کتنی سونی گل کر گئے ہیں.
کی کہہ رہے ہیں؟ اے لا الہ کے وارث، اللہ بڑھائے، اللہ سانو، اللہ اکبر، ایس چیز دیا وراثت اصلی ہے۔ آدم تو لے کے نبی اکرم رسول محتشم خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی یہ ہوئی وراثت ونڈ دے آئے نے کہ ہر بندہ لا الہ الا اللہ تے پکا ہو جائے، پختہ ہو جائے، او دا ایمان چٹان نالوں میں زیادہ مضبوط نظر آئے۔ اللہ نے سانو یہ وراثت دیتی ہے، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ۔ دل برانہ گفتگو کرو محبت والی کہ تہاڈا مخالف بھی کان دھر کے تہاڈی گل سنے، یار گل بڑی پیاری پیا کردا ہے، یار یہ انداز بڑا پیارا ہے، یہ گل سنو تے صحیح، پتہ تے کریے اے آندا کیے۔ اے لا الہ کے وارث اللہ مینوں بھی بنائے تانوں بھی بنائے، جتھے بہو اللہ دی توحید دی تبلیغ کریا کرو، اپنی اولاد نو بھی، اپنی برادری نو بھی، اپنے رشتہ داراں نو بھی، اپنے سہریاں نو بھی، اپنے کڑماں چاریاں نو بھی کی آکھو لا الہ الا اللہ، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ۔ اللہ اکبر، اللہ ساڈے وچ اے جوہر پیدا کرے، اللہ ساڈے وچ اے اوصاف حمیدہ پیدا کرے کہ جتھے مومن کھڑا ہو جائے نو کمپرومائز، کوئی سمجھوتا اس گل تے میں نہیں جے کرنا، لا الہ الا اللہ۔ اسی تے پھر بھائی چارے ٹورنے ہاں نا، اسی پھر مسلت کیش بن جانے ہاں، برادری ہے، کڑما چاری ہے، تیاں دتیاں نے، انہاں دا وسیبہ خراب نہ ہو جائے، اس واسطے یار ہر تھان تے بڑی این دی گل کریے تے اگلے کی آکھن گے، ساڈا مسئلہ بڑا خراب ہو جائے گا۔ نہیں، میرے رب میرے نبی سونے دیاں بھی 4 تیاں نے، کنیاں نے تے دتیاں بھی اپنے انہوں نے، سکا چاچا ہے، 2 تیاں وہ دے 2 پترہ دے گھر نکاح ہو گیا ہے، رخصتی ہے جے باقی ہے۔ تے جس وقت آپ نے اعلان کیتا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تفلحوا، اور لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ نہیں سوچیا میری زینب دا گھر اجڑ جائے گا، جی یہ نہیں سوچیا میری رقیہ دا رقیہ دا گھر اجڑ جائے گا، سکے چاچے نو دے نال کڑما چاری ابو لہب نال، او جناب جدوں نے سنیا نا اے تے عزا دا منکر ہے، اے تے حبل دا منکر ہے، اے لات و منات دا منکر ہے، اے 360 رباں دا منکر ہے، ساڈی دی انکا دی رشتہ داری ہے، ساڈا دا عقیدہ ہی نہیں رلدا، ساڈا مسلک ہی نہیں رلدا، اس واسطے اپنے آپ بھی مخالفت تل گیا اور پترا نو بلا کے کہندا جے میرے جمے ہو نا تے محمد دیاں تیاں نو فارغ کرو، طلاق کر دیو۔ کیڑی شے اختلاف دی بڑی لا الہ، یار اور تے کوئی اختلاف نہیں، کوئی جائیداد دا روڑا نہیں، کوئی سیاسی اختلاف نہیں، اختلاف ہے لا الہ الا اللہ۔ تے اللہ کہتا ہے ایو تے گل دے کہ میں ہر نبی نو کلیا، اے ہوئی میسج، اے ہوئی پیغام، اے ہوئی دعوت، اے ہوئی مشن، اے ہوئی پروگرام،
اے ہوئی ایجنڈا، یہ ہوئی آئین ہے، یہ ہوئی دستور حیات ہے۔ وما ارسلنا من قبلک الا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کوئی رسول ایسا نہیں آیا جدے والسان اے وہی نہ کی دی ہوئے لا الہ الا انا فاعبدون۔ تسا صرف میری بندگی کرنی ہے، میری عبادت کرنی ہے۔ ہر رسول وال اسا اے ہوئے حکم کا لیا ہے، ہر پیغمبر نو اے ہوئے پروگرام دے کے بھیجیا ہے، انہو لا الہ الا انا فاعبدون۔ صرف میری بندگی کرنی ہے، مینو ہی الہ تصور کرنا ہے، اور میں تھے کی لکھا ہے اللہ اکبر۔ الہ دا مننا کیویں، الہ کنوں کہندے نے؟ الہ دا عقیدہ رکھنا کہ اوہ ہی الہ ہے، او دے تو سوا اور کوئی الہ نہیں۔ یہ زبانی کلمہ پڑھ لینا اور گالے، عمل کر کے وکھانا اور بات ہے۔ الہ ٹھیک ہے جی، ہر بندہ آکھے گا وہ جی میں اللہ نو الہ مننا۔ اچھا اللہ نو تو مننا ہے تے پھر نال دوجیاں دا کی سیر ہے، دوسرے دا کی تعلق ہے، پھر تو الہ کیویں دا منے ہے؟ اللہ آندا ہے دوجیاں نال تعلق توڑ، ٹھیک ہے؟ لا الہ کے راز سے، یہ ہی میں ترجمہ کیتا ہے، تفسیر کی تھی۔ لا الہ کے راز سے ہرگز نہیں وہ آشنا، لا الہ کے راز سے ہرگز نہیں وہ آشنا، زندگی بھر جس کا سر در در پہ جھکتا ہی رہا۔ قبراں تے ٹیریاں تے سجدے بھی میں لا الہ الا اللہ پڑھنا، میں جلیاں پانا، میں انہا چر بہ کے ذکر کرنا، مرنے اپنا عقیدہ صحیح ہے تے اپنا عمل بھی صحیح کر۔ اگر تیرا عمل تیرے عقیدے دے خلاف ہے، عقیدہ کیا ہے؟ اعلان کی کردا ہے، زبان تو کی کہندا ہے، عمل کی کر رہا ہے؟ پڑھدا لا الہ الا اللہ۔ بابا جی عبدالستار کتنی پیاری بات کہہ گئے رحمت اللہ علیہ، فرماندے نے تاپ چڑھے جد مشرق تائیں، تاپ چڑھے جد مشرق تائیں تے اے چاوے کفر مکالا، قبراں وچوں پالن جاوے تاپ اتارن والا۔ فلانی ٹیری تے جا کے حاضر ہو، اتھے نظر نیاز دے، اتھے سلامی پیش کر، اس آستانے تے جا، تیرا بخار لے جائے گا۔ یہ تے بخار تیرا جسمانی لے جائے گا تے شرک دا بخار چڑھ جائے گا۔ انہاں وچ دو کیڑا بخار بدترین ہے؟ اللہ دا در چھڑ کے، اللہ دا آستانہ چھڑ کے تو فقیراں کولوں جیوندیاں نوں بھی نہیں مردیاں کولوں جا کے منگنا ہے، انہاں تے امیدہ رکھنا ہے، پھر تیرا کلمہ کدھر گیا؟ اللہ اکبر۔ کی فائدہ ہے ہو جے کلمے دے پڑھن دا؟ پہلے اپنا عقیدہ صحیح کرو، پھر عقیدے دے مطابق تہاڈا عمل بھی توحید دے مطابق ہونا چاہیے، پھر جا کے اللہ تانوں مومن اور مسلم وسلم دیاں دوواں بیٹیاں نوں طلاقاں مل گئیاں، کدے پیچھے؟ کوئی مکان دا روڑا نہیں، کوئی دکان دا جھگڑا نہیں، کوئی فیکٹری کارخانے دا جھگڑا نہیں، کوئی سیاست دا تے ووٹاں دا جھگڑا نہیں، جائیداد تے پراپرٹی دا جھگڑا نہیں۔ جھگڑا کی ہے؟
لا الہ لا الہ الا اللہ. اے تو جھگڑا ہے. یہ جھگڑا کوئی آج دا چلیا ہے؟ ایک قوم نوح تو لگا ہے, اتھوں مسئلہ ٹریا ہے. تے اللہ دے نبی نوح علیہ السلام نے دماغ دیاں ٹھیکریاں پٹ چھڑیاں نے قوم نو سمجھان واسطے. وہ بھی بندے دے پتر نہیں بنے کہ نچر دعوت دیتی. اسی تے 2 باری کسے نو آکھیے نہ 3 باری آکھیے, وہ برا منائے اسی آنے دفعہ ہو, آج تو بعد میں تینوں آکھنے ہی نہیں, تو تے بڑا برا ہے, تینوں میری گل دا اثر نہیں ہوندا. لیکن قربان جاواں پیغمبراں دے عزم تو, پیغمبراں دا عزم کتنا پختہ ہے کہ نوح علیہ السلام 10 سال نہیں, 20 سال نہیں, 50 سال نہیں, 100 سال نہیں, 950 سال تبلیغ کی تھی. ایڈا لمبا دراز زمانہ مایوسی نہیں اختیار کی تھی. تنگ پہ کے یار بڑی مار کھادی اللہ دے نبی نے, مار مار کے جدو آپ دی گردن لٹک جانی تے قوم آکھنا ہوئے نوح مر گیا چھڈو پرا ہوں. پھر کو گھنٹے بعد ہوش ہونی, جسم زخمی, ہڈیاں پیڑ پیاں کر دیاں نے, اٹھ کے پھر کھڑے ہو گئے نے. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. جدوں کلمے دی تبلیغ ہوئے گی نا, پھر پھلاں دیاں پتیاں پیر صاحب تے نہیں سٹیاں جان گیاں, پھر سنگ باری ہوئے گی, پھر پتھر پین گے, پھر دعوتاں نہیں اڑن گیاں, دیسی مرغے دیسی گھیو پکا کے لے آؤ. پیر صاحب حضرت صاحب تشریف لے آئے نے, انہاں دا آستانہ بڑا بڑا ہے. یہ پیو دادیوں بڑا اچا خاندان ہے, اللہ دے بڑے پیارے نے, اللہ دے بڑے محبوب نے, چہیتے نے. انہاں دی موڑ دا نہیں, ساڑی سندا نہیں. یہ یاد ہے پیر صاحب سال بعد آؤندے نے, جیب گرم کرتے نے, کھاندے پیندے نے, پھر چلے جاندے نے. پھر جاندی راہ پیغام دے جاندے نے کہ عرس دا خیال رکھنا, بکرے بھی 2 چاہیے نے, اینیاں دیگاں دے چاول بھی چاہیے. جی میرے نبی نال ود کے کائنات دے اندر کوئی پیر ہے تے بخاؤ. آپ ایک پنڈ گئے نے تبلیغ کر, جی اسی تے جائیے نا تو ساڑھے پہلا اشتہار چھپ دے, پھر کھانے پک دے. شاہ صاحب حضرت صاحب اے مولانا بالفضل اولانا کی کھاؤ گے, کی کھاؤ مرو گے. جی جی توڑے واسطے کوئی دیسی گھیو دا حلوہ بنا رہے ہو جی, بہت اچھا ہے. اچھا بڑا گوشت کھا لیندے ہو؟ نہیں جی نہیں, میں صرف بکرے دا کھانا, صرف بکرے دا. مچھی بھی تھوڑی جی نال پکا لیا جی, فش دی ڈش, ٹھیک ہے. اور جی حضرت صاحب سیویاں ہتھاں دیاں بٹیاں پکا لئیے, گزارا ہو جائے. وہ جی کیا بات ہے, وہ بھی تو مزہ آ جائے گا. اللہ اکبر. تے میں طائف دے مبلغ دی گل کر رہا ہوں, ہزاراں کروڑاں درود و سلام میرے نبی سونے تے. کوئی اشتہار نہیں چھپیا, پنڈ والے نے آپ نو پانی بھی نہیں پوچھیا, 10 دن اوتھے گزارے نے. میرے درویش پیغمبر نے, اللہ دے عظیم مبلغ نے, اللہ دی توحید لا الہ الا اللہ دی دعوت دین والے نو کسے روٹی بھی نہیں پوچھی, پانی بھی نہیں پوچھیا. اللہ اکبر. اور تیرے واسطے تے مولوی صاحب اے شاہ جی بڑے کھانے پکدے نے, پھلاں دیاں پتیاں سٹیاں جاندیاں نے. میرے نبی سونے نو تے کسے سادہ پانی بھی نہیں پوچھیا, کسے روٹی دی دعوت بھی نہیں دیتی, بلکہ الٹا کی سلوک کر رہے نے.
شہر دے سارے لونڈے لپاڑے کٹھے کر لے، انہوں نے کیا ہے جھوڑیاں بھر لو پتھراں دیاں، محمد دے پیچھے لگ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے سانو کیڑے پاسے بلا رہا ہے؟ اے کہندا لا الہ الا اللہ، تے سانو اے وارے وچ نہیں، اے کلمہ سانو سکھاندا، اج بھی نہیں سکھاندا، اج بھی نہیں سکھاندا، مار مار کے زخمی کر دیتا ہے۔ آپ دیاں جتیاں مبارک، نالین مبارک آپ دے متحر مقدس خون نال تر ہو گئے نے، حتیٰ کہ میرا نبی سونا اللہ دی توحید دا عظیم مبلغ بے ہوش ہو کے گر جاندے نے، ساتھی زید نے آپ نو اٹھایا ہے، گود چ پایا ہے، آنسو بہا رہے نے۔ ایک کڈے بے کرک نے، ایک کڈے سنگ دے لوگ نے، اس پنڈ دے شہر کڈے رہن والے کڈے ظالم نے۔ آپ نے انہاں دا کوئی نقصان تے نہیں کیتا، آپ نے کوئی کسی قسم دی زیادتی نہیں کیتی، انی دعوت دے رہے نے لا الہ، بولو نا، کر لے دل دی دور سے آئی، کر لے دل دی دور سے آئی، کلمہ بول بول کے، اوے پڑھ لو کلمہ، اے دے مطابق اپنا عقیدہ درست کر لو، اے کلمہ بڑی برکت والی شے جے، اے دے نالوں ود کے کوئی نیک عمل وزنی نہیں۔ قیامت والے دن حدیث چاہتا ہے ایک گناہگار او دے 99 تمار ہون کے گناہاں دے پہاڑ لگے ہوئے، جیڑا دفتر پھولے ہے گناہ ہی گناہ نے، فسق و فجور ہے، زیادتیاں نے، ظلم ہی ظلم نے، بڑے پاپ کمائے، ساری زندگی نیکی کیتی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، جدوں اللہ دے سامنے پیش ہویا ہے اے مایوس ہو چکے ہے، آج میرا بچا کوئی نہیں، نیکی کیتی کوئی نہیں، بچا کے میں ہوئے گا، میں تے نماز بھی کوئی نہیں پڑھی، میں تے روزہ بھی کوئی نہیں رکھیا، میں عمرہ بھی کوئی نہیں کیتا، میں صدقہ خیرات بھی کوئی نہیں کیتا، ساری زندگی گناہاں دے اندر گزار دیتی ہے، آج پلا میرا بچاؤ کیویں ہوئے گا؟ بچن دی صورت نظر آندی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اے جدوں مایوس ہو جائے گا تے سمجھ لے گا میں پکا جہنمی ہاں، مینوں جہنم وال ہن ٹوریا جائے گا، میں اللہ دے عذاباں دا شکار ہو جاواں گا۔ آج بچنا مشکل ہے، بھلا کون مینوں بچائے؟ میرے عمل مینوں ڈوب گئے نے، میرے عملاں دے گندے عقیدے نے مینوں برباد کر دیتا ہے، آج میری کوئی صورت بچن دی نظر نہیں آوندی۔ جدوں فل مایوس ہو جائے گا اللہ فرمائے گا اوے آ تیری نیکی دی ایک چھوٹی جی پرچی لبھی، یا اللہ جڑے ایڈے پہاڑ لگے نے گناہاں دے پرچی کی کرے گی؟ فرمایا ٹھہر جا، اے دے تے کی لکھیا ہویا ہے، ایک واری تو خالص دل نال پڑھیا سی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ نیکیاں دے بدیاں دا جڑا چھاپا ہے، وہ جڑا ترازو ہے، وہ جڑا ترکڑ ہے، وہ جڑا میزان ہے نیکیاں بدیاں تولن دا، ایک پاسے چھاپا برائیاں والا وہ پہاڑ لگا ہویا ہے، دوجا پاسا خالی ہے، ادھر نماز بھی کوئی نہیں، ادھر روزہ بھی کوئی نہیں، ادھر جہاد بھی کوئی نہیں، ادھر عمرہ تے حج بھی کوئی نہیں، ادھر صدقہ تے خیرات بھی کوئی نہیں، بالکل پاسا وہ چھاپا خالی ہے۔ اللہ وہ پرچی چھوٹی جئی جدے تے لا الہ الا اللہ لکھیا ہویا ہے، جدوں اس پلڑے وچ اس چھاپے والے پاسے نیکیاں دا پاسا وہ خالی جڑا پیا ہویا ہے، اللہ یہ پرچی رکھے گا تے سارا برائیاں والا چھاپا اتار ٹر جائے گا۔
اللہ اکبر، مومن نعرہ مارے گا، اللہ فرمائے گا آ تو میرا کلمہ پڑھیا سی نا، میری توحید دی گواہی دیتی سی نا، آ ویکھ لے ساریاں برائیاں تے غالب آ گیا تیرا کلمہ، کر لے دل دی دور سے آئی کلمہ بول بول کے، یہ دلوں دیا صفائیاں ہوندیاں نے، دلوں دے زنگ اتر دینے، پر کوئی سچے دل نال کلمہ پڑھ لے، کر لے دل دی دور سے آئی، اللہ ساڑھے دلوں دیا سیائیاں داغ تپے اس توحید دی برکت نال، اس کلمے دی برکت نال دور فرمائے، کر لے دل دی دور سے آئی اور کلمہ بول بول کے، رب تو جنت حاصل کر لے، رب تو جنت حاصل کر لے، اور جندڑی کول کول کے، ایک کلمہ روشن نور ستارہ، اور جس نے مولیا ہے جگ سارا، اور ہندو تے یہود نصارا، آندے رول رول کے، اللہ اکبر۔ دو دن پہلے خبر آئی ہے، یورپی ملک ہے، اتھے سٹوڈنٹ جڑے نے یونیورسٹی دے عیسائی سٹوڈنٹ، 21 سٹوڈنٹاں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیتا، اور چائنا دے اندر تیزی نال اسلام پھیل رہا ہے، یورپ دے اندر تیزی نال اسلام پھیل رہا ہے، وہ اسلام دے وچ آ رہے نے، اسی اسلام تو باہر جا رہے ہیں۔ اب ویکھیا جی 31 دسمبر آنا نا رات دے 12 بجے، جو او ہلڑ مچانا ہے نا، ہلا گلا کرنا ہے، کی ہے جی اے جناب 25 سال عیسوی مکمل ہو رہا ہے، ہن جشن منایا جا رہا ہے، 12:01 تے آتش بازی شروع، وہ ساڈا سال تے نہیں، اللہ تعالیٰ نے سانو شمسی سال نہیں دیتا، سانو قمری سال عطا فرمایا۔ شمسی سال یعنی سورج نال ساڈا کیلنڈر نہیں چلتا، ساڈا کیلنڈر اللہ نے چند دے نال رکھے ہے، کیوں؟ یہ اللہ دی خاص رحمت ہے، کیونکہ شمسی سال دا جیڑا دن ہے نا وہ فکس ہے، لیکن ساڈا فکس کوئی نہیں، کدے روزے سردیاں دے، کدے روزے گرمیاں دے، کدے موسم بہارے، کدے موسم خزائیں، اللہ اکبر، بدل بدل کے اللہ تہوار موسمہ دی حالت بدل بدل کے اللہ سانو خوشیاں بخا رہے ہیں۔ اور یاد رکھو قرآن کریم اللہ نے لفظ شہر، میں نقطے دی گل دسن لگا، شہر آندے نے مہینے، کنے مہینے نے سال دے 12، کیڑے کیڑے تو انہوں دی نہیں، اسی مسلمان جو ہیں ماشاءاللہ، جنوری فروری سن لو، دسمبر تک گڑ کے دساں گے، ساڑھے بچے بھی دسن گے، وہ اسلامی سال دے مہینے جڑے نے وہ کی نے یہ کوئی پتہ نہیں، پہلا مہینہ کیڑا ہے، ہن کنواں مہینہ جا رہا ہے، کوئی علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر 12 مہینے کا ذکر فرمایا، اور 12 دفعہ لفظ شہر دا استعمال ہویا ہے قرآن کریم دے اندر، اور دن جنہوں عربی میں یوم کیا جاندہ ہے، 365 واری لفظ یوم آیا ہے قرآن میں۔ ساڑھا تے اللہ نے سارا کیلنڈر دس دیتا ہے کہ مہینے اند اللہ حسنہ عشر شہرہ، اللہ دے نزدیک مہینے دی گنتی 12، اور 12 دفعہ لفظ شہر آیا ہے، شہر کا معنی مہینہ ہے، اور 365 دفعہ یوم دا لفظ آیا ہے، دن دا، یعنی سال پورا۔ اور اے زمین سورج دے 4 چفیرے 365 دنہ دا ایک چکر مکمل کر دی،
ایک چکر سانو اللہ نے قمری سال عطا فرمایا وہ تسی سائیاں دے دن منا رہے ہو اونا دے نال پگڑے پا رہے ہو آتش بازیاں کر رہے ہو تسی کدی امت ہو کدے غلام ہو کدا کلمہ پڑھے ہے تو اڈا مذہب کیے اور تو اڈی نسبت کے سونے نال مل دیئے حرکتہ کی نوائیاں کر رہے ہو چوڑیاں نال لڑ کے آتش بازیاں کرتے ہو پگڑے پاندے ہو خوشیاں دا مظاہرہ کر دے ہو کدے میرے ابے دی برسی منا دے ہو میرے دادے دی برسی ہے میرے چاچے دی برسی ہے میری بیوی دی برسی ہے اے برسیاں اے سالگرہ اے دن میرے نبی سونے نے نہیں منائے نہ اے امت نو حکم دیتا اور اس سے واسطے عمر فاروق دی غیرت نے انگڑائی لئی کہ جدوں اسلام عرب دی حدود تو باہر گیا شام فتح ہویا مصر فتح ہویا روم فتح ہویا اور اس تو بعد فارس فتح ہویا تو آپ نو ضرورت پئی خط و کتابت دی تو جدوں خط و کتابت کریے تاریخ پان دی لوڑ ہوندی ہے نا اس وقت آپ نے کیا اسی عیسائیاں دا سن استعمال نہیں کریں گے اسی انہاں دی تاریخ نہیں کریں گے نہیں لکھاں گے کیوں نہ ہوئے اسی اپنا سن چلائیے ساڑھا دین مکمل ساڑھا نبی بے مثال ساڑھی کتاب لا ریب اسی امت خیران اے دنوں ود کے دین اکمل اور کامل کوئی نہیں ساڑھے نبی نالوں ود کے بے مثال نبی کوئی نہیں آپ دی نبوت آپ دی رسالت تا قیامت جاری رہے گی اس واسطے اسی غیران دا اسلام دے دشمنان دا سن اور تاریخ استعمال نہیں کرانگے اسی اپنا سن جاری کرانگے مشاورت کی تھی دسو جی اسی اپنا سن چلانا ہے کتھوں چلائیے کسی نے آکھیا حضور دی پیدائش تو چلاؤ کسی نے آکھیا آپ دی بیست تو چلاؤ جدو آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے کسی آکھیا نہیں آپ دی ہجرت تو چلایا جائے بالآخر اتفاق ہویا کہ آپ دی ہجرت تو سن چلایا جائے سن ہجری دا آغاز سیدنا عمر فاروق غیرت اسلام دا پیکر عدل و حریت دا تاجدار مدعائے رسول خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اے ہجرت دا سال چلایا ہے ہون کیڑا سال ہے 1447 ٹھیک ہے مہینہ کیڑا ہے جمادی الثانی ٹھیک ہے اگلا کیڑا مہینہ ہے رجب المرجب ٹھیک ہے اس تو اگلا کیڑا ہے شعبان المعظم اس تو اگے رمضان المبارک ربا صدقے جان تیری ذات تو ساڑھے تے کنہ کرم کیتا ہے ساڑھا سن سونا چلان والا سونا ساڑھا رب سونا ساڑھا نبی سونا ساڑھا دین سونا ساڑھا کلچر سونا ساڑھی تہذیب سونی ساڑھا تمدن سونا اللہ اکبر تے جے ساری چیزاں اپنا لئیے تے پھر معاشرہ بھی سونا ایمی سانو اللہ اکبر میں تے کیا کرنا کہ کیڑی شے نے تینوں آمنہ دا لال چھڑن دے مجبور کیتا ہے تو لوکاں دیا ادامانو محبوب سمجھنا ہے تینوں میرے نبی دیا ادامہ پسند نہیں آئیاں آپ دی سیرت پسند نہ آئی آپ دی صورت پسند نہ آئی آپ دا کردار پسند نہ آیا آپ دا اخلاق کریمانہ پسند نہ آیا تو عیسائیاں تے چوڑیاں اور دشمنان اسلام اور ہندوان تے سکھاں دیاں ادامہ اپنا دیاں اے شروع کر دیتیاں نے تینوں اسلام تو نفرت کیوں ہوئی میں ایتھے گل کہنا میں لکھیا بھی ہے چھڑ پر جگ سارا
تے اس دے رجال نو او چھڈ پراں جگ سارا تے اس دے رجال نو جے رب نو منانے پھڑ آمنہ دے لال نو اور چھڑ پر جگ چھڑ دے نا یہودیاں نو انہاں عیسائیاں دے پیچھے لگنا چھوڑ دے ہندوؤں دیاں تہذیبات پسند نہ کر مدینے دی تہذیب پسند کر اور چھڑ پر جگ سارا تے اس دے رجال نو جے رب نو منانے پھڑ آمنہ دے لال نو اور کیڑا تینو عیب سونے وچ دسے آیا اے پٹا تقلید والا کانو گل پایا ہے سجنا تو چھڑ اس اے کٹیا خیال نو اے سجنا تو چھڑ اس اے کٹیا خیال نو جے رب نو منانے پھڑ آمنہ دلال نو کہو صلی اللہ علیہ وآلہ تے پھر وعدہ کر دیو نا 31 دسمبر دی رات 12 بجے تو بعد اسا پگڑے نہیں پانے جی ٹھیک ہے اسا جشن نہیں منانے اسا آتش بازی نہیں کرنی تیا جڑے کر دیں ہر پاس ٹھا ٹھا شہر تے پنڈا دے کتے بھی بچارے وہ ڈردے نسدے میں جائیے کہ تھے ہر پاسے تے اے ماشاءاللہ مسلمان ہی مسلمان نے اے مسلمان نے اللہ اکبر اور مسلمان کنوں کہندے نے مومن کون ہوتا ہے جڑا کملی والے دا غلام ہو اللہ اکبر تے اس رات یا 14 اگست دی رات میں بھی مطالبہ کرنا 14 اگست یوم پاکستان منایا جاتا ہے 14 اگست دی بجائے لیلۃ القدر دی رات منائی جائے جس رات پاکستان بنے ہیں جس رات قرآن اترے ہیں ٹھیک ہے اور حدیث سے چاہتا ہے کہ لیلۃ القدر دی رات جبریل کلے نہیں ہوتے نال فرشتیاں دے لشکر لے کے ہوتے اور زمین تے اتر دینے ہاتھ اٹھا کے جبریل بھی اور سارے فرشتے بھی دعاواں کر دینے اہل ایمان واسطے اور میرا ایمان ہے لیلۃ القدر دی رات آئی جدو 1947 دے اندر جبریل نے بھی ہاتھ چکے جی سارے فرشتیاں نے بھی ہاتھ اٹھائے تے اللہ کے دعا کی تھی تے اللہ سن آزاد وطن عطا فرما دیتا تے پھر نعمت دی شکر گزاری دا طریقہ یہ ہے کہ اسی اللہ کے سجدہ ریز ہو جائے کہ اللہ تیرا احسان ہے 10 لاکھ مسلم نوجوانہ دی مسلمانہ دی قربانی دے کے اور کئی لاکھ اپنی بہو بیٹیاں دی حرمت لٹا کے پھر جا کے اے وطن عزیز پاکستان حاصل ہویا ہے اور ایسا نعرے تے لگایا سی پاکستان کا مطلب کیا آج تک وہ دیتے عمل ہی کوئی آج تک کوئی عمل نہیں عمل کی ہو رہا ہے پاکستان کا مطلب کیا رج کے سود رشوت کھا یہی ہے نا پورا ملک کرپشن کے اندر ڈوب چکے ہے کتے ایمانداری نظر نہیں آ رہی حرام حلال دی تمیز ختم ہو چکی ہے ساڑھے گھراں دے اندر انگریزی کلچر آ چکے ہے تہذیب آ چکی وہ چھوٹے بچے نے اجے انہوں نے بولنا صحیح نہیں ہوتا انگلا مار کے موبائل چلاتے ہیں سانو تے آپ حیرانی ہوندی سانو پتہ نہیں یہ چھوٹے بچے ایڈے ماہر ہیں یہ جی ٹیکنالوجی دا دور ہے یہ سائنس دا دور ہے یہ ترقی دا دور ہے اور مینوں ایک بزرگ عالم دین دا بڑا حکیمانہ بلکہ سنہری قول نظر آ رہے ہیں اے ذرا محترم توجہ نہ وہ کی کہندے نے
بڑی پیاری بات انہوں نے کہی، اللہ انہوں نے کروڑا رحمتہ نازل فرمایا۔ انہوں نے کیا، غیر مسلم اقوام کا یہ حق ہے کہ وہ آگے بڑھتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں۔ غیر مسلم اقوام کا یہ حق ہے کہ وہ آگے بڑھتے جائیں، ترقی کرتے جائیں، اور مسلم قوم کا، مسلم امہ کا یہ حق ہے کہ وہ پیچھے ہٹتے جائیں، پیچھے ہٹتے جائیں، پیچھے ہٹتے جائیں، یہاں تک کہ صحابہ کی مقدس جماعت سے جا ملے۔ اللہ اکبر۔ ساڑی ترقی، ساڑی عظمت، ساڑی سطوت آمنہ دے لال دے قدمہ وچ بیٹھنا ہے۔ کیوں؟ محمد کی غلامی ایک ایسا جوہر ہے، ایک ایسا راز ہے جو صحابہ نے پایا ہے، کیسر و کسرا نو پامال کر کے رکھ دیا۔ محمد کی غلامی سند ہے آزاد ہونے کی۔ اگر تم آزادی چاہتے ہو، ناموری چاہتے ہو، دنیا میں عظمت چاہتے ہو، سطوت چاہتے ہو، تو پھر کملی والے کے غلام بن جاؤ۔ غیر مسلم اقوام کی تہذیبوں کو ٹھکرا دو، مدینے کی تہذیب کو اپنا لو۔ کی وفا تو نے محمد سے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ شعر تسی سارے سنے، سارے سنے ہیں، کی معنی ہے؟ اج میں معنی دسنا، ذہن بٹھا لو، قلب جما لو، ساری زندگی نہ بھولیا جے۔ کی وفا تو نے محمد سے، یعنی اگر تو میرے محبوب دا بن جائیں، آپ دے نقش قدم تے چلنا شروع کر دے میں، آپ دی اداماں نو اپنا لویں اور سارے طریقے چھڑ دیں، نبی سونے دا طریقہ محبوب رکھیں، کی وفا تو نے محمد سے، تو پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں۔ تو جدہ رب ہو جائے، اور جدہ رب او دا سب، رب راضی تے جگ راضی، پھر اللہ کی کرے گا؟ اگلا مصرع اقبال دا، واہ اقبال کتھے بہ کے گلا کردا رہے ہیں، فرما دے کی وفا تو نے محمد سے، تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ دا میں تیرا ہو جاؤں گا، میرے محبوب دا تو بن جا تے میں تیرا۔ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ اے دنیا کی شہر، اے امریکہ، اے روس، اے چین، اے جاپان، وہ ایک اکھ بھی نہیں، لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں اپنی تقدیر دی قلم نو حکم دے دیاں گا، جی میں میرا مومن بندہ چاہے انج کر کے تقدیر لکھ۔ قلم تیرے تابع، او لو تقدیر دی تختی دے جو لکھیا جاندہ ہے اللہ دے حکم نال، وہ تیری مرضی نال لکھیا جائے گا۔ قلم بھی تیری، علم بھی تیرا، خدا بھی تیرا، مصطفیٰ بھی تیرا، فرش بھی تیرا، عرش والا بھی تیرا، یہ سارا کون و مقام تیرا غلام بن جائے گا۔ ذرا ایک واری آقا مدنی دا غلام بن کے تے وکھا، اور اونا نالوں ود کے نہ کوئی ہوئے ہی تے نہ کوئی ہونا ہے۔ ٹھیک ہے؟ کیوں ہے میں لوکاں دے بھولے پھر دیو؟ آ لیڈر، آ مسلح، آ قائد، آ میرا مقتدا، نہیں، سب پچھے رہ گئے۔ میرے مصطفیٰ سب تو بڑے لیڈر، لیڈر آف دی ورلڈ، سرور عالم۔ ٹھیک ہے؟ سب سونے تو سونا، سب سونے تو سونا، حسنین دا نانا اور سب سونے تو سونا، حسنین دا نانا اور میرے آقا دیاں صفتاں
اور میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ اور سب سونے تو سونا اور رب قسمیں اٹھائیاں نے لعمرو کا محبوبہ میں تیری حیاتی دی قسم کتے فرماندہ ہے والضحا مینو تیرے چمک دے دمک دے چہرے دے انی تو اٹھن والیاں تنویران دی قسمیں واللیل اذا سجا تیریاں بکھریاں ہویاں نکھریاں ہویاں رات نالوں ود کے اینا ہنیریاں زلفاں دی قسمیں اینا کالیاں راتاں دی قسمیں اللہ اکبر رب قسمیں اٹھائیاں نے جو قرآن آئیاں نے اور رب قسمیں اٹھائیاں نے جو قرآن آئیاں نے میرے مدنی دا چہرہ اللہ اکبر جے تے ادو ود کے کچھ سونا ہے تے دس دے جی اور میرے مدنی دا چہرہ اور میرے مدنی دا چہرہ جدا جگ بھی دیوانہ اور سب سونے تو سونا حسنین دا نانا اور میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ اور سب سونے تو سونا کہو صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ سنو غیرہ دے پچھے ٹرن تو بچا لے اللہ اپنے نبی دا سچا خادم بنا دے آپ دا سچا غلام بنا دے آپ دے نقش قدم تے چلا دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین